السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 10 اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 63، جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی نہ اترے جو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی حالت کو بتا دے، یعنی دلوں کی چھپی چیز سے مراد ان کا نفاق ہے اور بغض عداوت جو وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو چھپایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے اور آپ کی یہ بھی خبریں سننے اور ان کو واقعہ کے مطابق پانے کے بعد منافقوں کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی صورت نازل نہ فرمائے جس سے ان کے اسرار ظاہر کر دیے جائیں اور ان کی رسوائی ہو۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ شان نزول: غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 نفروں میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مسخر یعنی کہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے، یعنی کہ وہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خیال ہے کہ وہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنا بعید یعنی غلط خیال ہے، اور ایک نفرہ بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ حضور نے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا یہ عذر اور بہانہ قبول نہ کیا گیا۔ ان کے لیے یہ فرمایا گیا جو آگے ارشاد ہوتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے، جس طرح بھی ہو اس میں عذر قبول نہ کیا جائے گا۔ اگلی آیت کے مطابق اس کے تائب ہونے اور با اخلاص لانے یعنی کہ ایمان لانے سے محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ اس میں سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تھا مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ گستاخی نہ کہا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ تائب ہوا اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا، اور اس نے دعا کی کہ یا رب مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا۔ ان کا نام یحییٰ بن حمیرہ شجی تھا، اور چونکہ انہوں نے حضور کی بدگوئی سے زبان روکی تھی اس لیے انہیں توبہ اور ایمان کی توفیق مل گئی۔ آیت نمبر 66 کے منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی کہ اپنے جرم پر قائم رہے اور تائب نہ ہوئے۔ وہ سب نفاق اور اعمال حبیثہ میں یکساں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ برائی کو حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ وہ اپنی بند مٹھی کو بند رکھے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی ایمان اور اطاعت و تصدیق رسول سے۔ آگے اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ کفار کی طرح اے منافقین تم بھی ٹوٹے یعنی کہ خسارے میں ہو اور تمہارے عمل بھی باطل ہیں، یعنی منافقوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں گزری ہوئی امتوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے رب کے حکم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ قومیں طوفان سے ہلاک ہوئی، کچھ بارشوں سے اور کچھ زلزلوں سے، اور کچھ سیلاب نم سے ہلاک کی گئی اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا۔ اگلی آیت میں کہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ابر کے عذاب سے ہلاک کی گئی اور زیر و زبر کر ڈالی گئی، وہ قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 کا ذکر فرمایا اس لیے کہ بلاد و شام، عراق و یمن جو سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں، ان میں سے ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں، اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے بجائے تصدیق کرنے کے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، جیسا کہ اے منافقین کفار تم کر رہے ہو۔ ڈرو کہ انہی کی طرح مبتلا عذاب نہ کیے جاؤ، کیونکہ وہ حکیم ہے، بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا۔ یہ قومیں کفر اور تکذیب انبیاء کر کے عذاب کی مستحق بنی۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانوں سے مراد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں موتی اور یاقوت سرخ اور زبرجد کے محل مومنین کو عطا ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔